اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک سے ایک دفعہ فرمایا کہ انس، پوری انسانی ہسٹری میں 4 عورتیں ایسی ہیں جو تمام خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں۔ ایک حضرت مریم، دوسری حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اور تیسری خدیجہ بنت خویلد امہات المومنین میں پہلی مسلمانوں کی ماں، اور چوتھی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرمایا یہ 4 عورتیں ہیں پوری دنیا کی عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ اعزاز ہے، قیامت کے دن ساری امتوں کی جنتیوں کی صفیں، ٹوٹل صفیں، قیامت کے دن جنتیوں کی ٹوٹل صفیں 120 ہوں گی، جن میں ہماری امت کی صفیں 80 ہوں گی۔ اور پھر ان رول ماڈل خواتین میں بھی پوری انسانی ہسٹری میں جو رول ماڈل ہیں پہلی امتوں میں وہ 2 ہیں، اور ہماری امت میں سے بھی 2 ہیں، ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے۔ خدیجہ ماں ہے، فاطمہ بیٹی ہے۔ فرمایا کہ ساری انسانی تاریخ میں رول ماڈل یہ 2 خواتین ہیں۔ اور پھر ازواج مطہرات کا مقام، مرتبہ، شان قرآن خود بیان کرتا ہے، ازواجہ امہاتہم، کہ ازواج مطہرات یہ مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن ان ازواج مطہرات میں جو مقام، جو مرتبہ محسنہ امت، محسنہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ کسی اور زوجہ مطہرہ کا نہیں ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، کہ آپ کا کردار، کریکٹر اتنا اعلیٰ تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اس جیسی پیور خاتون اس معاشرے میں ہے ہی نہیں جس کا کردار، عفت، پاک دامنی اتنی زیادہ ہو جتنی خدیجہ کے پاس ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 2 خامن ہوئے۔ پہلے خامن کا نام تھا ابو حالہ۔ ابو حالہ فوت ہو گئے، ان سے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ہند تھا، ایک کا نام حالہ تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا نکاح ہوا عتیق بن عائد مخزومی سے، اس سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہند تھا۔ اس کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت خدیجہ کے والد فوت ہو گئے، اپنے باپ کا سارا کاروبار، بزنس سنبھال لی، اور نکاح کی کہیں خواہش نہیں تھی، ایک بات کسی سے سنی تھی۔ اور حضرت خدیجہ خود کہتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ سنا تھا، عرب میں خواتین کا ایک میلہ ہوا کرتا تھا، جب خواتین جمع ہوتی تھی تو وہاں پہ ایک یہودی آ گیا اور اس نے آ کر یہ کہا، وہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں جن کا ہم اپنی کتابوں میں تذکرہ پڑھتے ہیں، تو اگر ہو سکے تم میں سے کسی عورت سے تو اس پیغمبر سے نکاح کرنا، وہ تمام مومنوں کی ماں بن جائے گی۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں عورتوں نے تو اس کو ڈانٹا ڈپٹا کہ تمہارا ادھر عورتوں کے مجمع میں کیا کام ہے، اور کہا کہ اس کو کنکر مارو، پتھر مارو، ادھر سے بھگاؤ، لیکن کہتی ہیں کہ وہ بات میرے دل کے اندر کہیں اٹک گئی۔ اب انتظار تھا کہ کون پیغمبر ہوگا، کون نبوت کا اعلان کرے گا، اور میں اس کو نکاح کی پیشکش کروں گی۔ اور بڑے پیغامات آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن آپ نے کسی کا پیغام نکاح ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں عروج پہ ہیں، اور آپ کا کردار، کریکٹر پورے عرب معاشرے کے اندر جانا پہچانا جاتا ہے، صادق کہا جا رہا ہے، امین کہا جا رہا ہے، امانتیں پاس رکھی جا رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملوں میں ثالث اور فیصل بنایا جا رہا ہے، تو قحط شروع ہو گیا۔ آپ ابو طالب کی کفالت میں تھے، تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم خدیجہ کے پاس جاؤ اور جا کے کہو کہ تم لوگوں کو بیچتی ہو کاروبار کے لیے، اپنا سرمایہ دے کے، تو اس دفعہ
مجھے بھیج دو، میرے کردار کریکٹر سے تم واقف ہو، میرے اور آپ کے نبی بڑے خوددار تھے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو رب سے مانگوں گا، وہ رب اس رزق کو میرے مقدر میں ہوا تو میرے قدموں تک لے کے آئے گا۔ ابو طالب خاموش ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت آ گیا اور اتنا سرمایہ تھا، مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جب قافلے جایا کرتے تھے تو جتنا سارے عرب تاجروں کے قافلے کے جتنے عرب تاجروں کے قافلے کے اونٹ ہوتے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکیلی کے اتنے اونٹ ہوا کرتے تھے، اتنا سرمایہ ہوا کرتا تھا۔ تو اپنی سہیلی نفیسہ، یہ حضرت خدیجہ کی سیکرٹری بھی تھی اور سارے معاملات کو وہی ڈیل کرتی تھی، ان کے ہاتھ پیغام بھیجا میرے اور آپ کے نبی کے پاس کہ آپ اگر میرا سرمایہ لے کر جائیں گے تو میں آپ کو دگنا نفع دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار کیا، اپنے چچا کو جا کے بتایا تو چچا نے کہا یہ تو اللہ کا رزق ہے جو اللہ تمہیں دے رہے ہیں۔ یہ وہ عرب کی خاتون ہے جو مومنوں کی پہلی ماں ہیں، جن کے بارے میں آج یہ تو بات کی جاتی ہے کہ عورت کو بزنس کی، تجارت کی، کاروبار کی اجازت ہے، لیکن آدھی بات کی جاتی ہے۔ خدیجہ وہ کاروبار کرتی تھی جس کاروبار میں کبھی کسی آدمی کے ساتھ ڈیل نہیں کی، کبھی کسی آدمی سے بات نہیں کی، کبھی کسی آدمی کے ساتھ لین دین نہیں کیا۔ ایک طرف نفیسہ تھی جو آپ کی سیکرٹری تھی، اور دوسری طرف غلام تھے میسرہ جو اس آدمی کے ساتھ جایا کرتے تھے جو سرمایہ لے کے جایا کرتا تھا۔ اور پھر کردار کریکٹر کتنا اعلیٰ تھا کہ طاہرہ کہا جاتا تھا۔ آج کی عورت کو اسلام کبھی بھی تجارت سے نہیں روکتا، آج کی عورت کو اسلام بزنس سے نہیں روکتا ہے، اسلام اس بات سے روکتا ہے کہ مردوں کے لیے شو پیس نہ بنو، مردوں کے لیے ٹیشو پیپر نہ بنو، مردوں کے لیے ایسے کام نہ کرو کہ جن کاموں میں انکم کم ہے اور تمہارے کردار اور کریکٹر پہ دبے اور داغ آنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ پہلے اپنے کردار کو اتنا اونچا کرو کہ معاشرہ تمہارے کردار پہ انگلی نہ اٹھا سکے، پھر اس کے بعد کاروبار بھی کرو، اس کے بعد تجارت بھی کرو، اور اس کو اتنے اعلیٰ لیول پہ لے جاؤ کہ تمہارے جیسا کوئی کاروبار کرنے والا نہ ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، حضرت خدیجہ میسرہ کو کہتی ہیں کہ میسرہ جو حکم دیں تم نے ماننا ہے، جو رائے دیں اس پہ عمل کرنا ہے، اور جو بات کریں اس کی مخالفت نہیں کرنی ہے۔ تو میسرہ کہتے ہیں سفر شروع ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر شام تھا، تو میں دیکھتا ہوں جہاں بادل آتے ہیں دو فرشتے بادلوں، جہاں دھوپ آتی ہے تو بادل آپ پہ سایہ کرتے ہیں۔ کہتے میں نے نوٹ کیا کہ شاید یہ اتفاق ہو، لیکن یہ اتفاق نہیں تھا۔ جیسے ہی آپ دھوپ میں آتے بادل آپ پہ سایہ کرنے لگتے تھے۔ کہتے ہیں آگے چل کے ایک جگہ قافلہ ٹھہرا، ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ لی، آرام کی۔ میرے اور آپ کے پیغمبر آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹتے ہیں۔ ایک راہب آ کے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے لیٹا ہے؟ میسرہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ میرے سے پوچھا جا رہا ہے، تو میں نے کہا کہ قریش کا ایک نوجوان ہے، قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے آج تک انتظار کیا ہے، یہ وہ درخت ہے جس درخت کے نیچے پیغمبر آ کے آرام کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ آج تک کبھی کسی نے اس درخت کے نیچے آ کے آرام نہیں کیا ہے، یہ آخری آنے والے پیغمبر ہیں۔ اور کہا کہ اور کیا نشانی ہے؟ کہا کہ میسرہ نے کہا کہ اور نشانی یہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں جو کسی اور کی آنکھوں میں نظر نہیں آتے ہیں، یہ عام آنکھیں نہیں، یہ مازاغ والی آنکھیں ہیں کہ ان کے سرخ ڈورے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اس نے کہا دو نشانیاں ہوگی پوری، ایک تیسری نشانی بھی باقی ہے۔ اور اس نے جب میرے اور آپ کے نبی کا کرتا مبارک ہٹا کے دیکھا تو مہر نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ لگی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ نشانیاں دیکھنی، یہ پیغمبر ہوں گے۔ اب اللہ کے رسول کاروبار کرتے ہیں۔ کاروبار کیسے کرتے ہیں؟ آج کے کاروباری آدمی کو، بزنس مین کو سوچنا ہے، دیکھنا ہے کیسے کاروبار کرتے ہیں۔ ساری چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فراڈ نہیں۔ ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے قسم اٹھاؤ گے تو پھر خریدوں گا، ورنہ تو نہیں میں خریدوں گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بھئی کیسی قسم؟ وہ کہتا ہے لات کی قسم کھاؤ، منات کی کھاؤ، عزا کی کھاؤ،
ان بتوں کے نام کی قسمیں کھاؤ گے تو ہمیں یقین ہوگا کہ تم واقعی سودا ٹھیک بیچ رہے ہو۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ قسم تو دور، میرے اور آپ کے پیغمبر کہتے ہیں قسم تو دور کی بات ہے، اور جائے کہ میں لات منات اور عزا اور ان بتوں کے نام کی قسم کھا لوں، میں نے بیچنا ہے تو بغیر قسم کے بیچنا ہے، میری زبان سے بڑی اس دنیا کے اندر کوئی قسم نہیں ہے۔ آج ایک مومن آج اپنی زبان کو دیکھے، آج اپنے ساتھ جن کے ساتھ کاروبار کرتا ہے ان کو دیکھے کہ وہ اس کی زبان پہ کتنا اعتماد کرتے ہیں، وہ اس کی قسم پہ کتنا اعتماد کرتے ہیں، وہ اس کے وعدے پہ کتنا اعتماد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے کہ ہماری جھوٹی قسموں نے قرآن کا اعتبار بھی ختم کر دیا ہے، ہماری جھوٹی قسموں نے قرآن کا اعتبار بھی ختم کر دیا۔ کوئی قرآن ہاتھ میں لے کے پریس کانفرنس کرتا ہے، اللہ کی قسم ہمیں یقین نہیں آتا ہے۔ کوئی قرآن ہاتھ میں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کوئی آدمی وعدے کرتا ہے، ہمیں یقین نہیں آتا ہے۔ ہماری زبانیں اتنی گندی ہو گئی ہیں۔ میسرہ واپس آتے ہیں، خدیجہ کو بتانے لگتے ہیں کہ جب یہ چلتے تھے تو بادل چھایا کرتے تھے۔ خدیجہ کہتی ہیں کہ میسرہ بتاؤ کاروبار میں فائدہ کتنا ہوا؟ وہ کہتا ہے یہ جا کے لیٹے تھے تو اس درخت کے نیچے جا کے لیٹے ہیں جس درخت کے نیچے پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں لیٹتا تھا۔ خدیجہ کہتی ہیں بتاؤ کاروبار میں فائدہ کتنا ہوا ہے؟ تو میسرہ کہتے ہیں کہ پہلے سے 2 گنا زیادہ نفع ہوا ہے۔ اب خدیجہ کے دل کے اندر وہ جو ایک خواہش تھی، جو ایک عرب یہودی سے سنی تھی، وہ بیدار ہو گئی۔ اب یہاں کان کھول کے سنیے، مرد بھی سنیں، عورتیں بھی سنیں، باپ بھی سنیں، مائیں بھی سنیں، بیٹیاں بھی سنیں۔ اب خدیجہ کے دل کے اندر شادی کی کروٹ جنم لیتی ہے، اور خدیجہ کیا کرتی ہیں؟ کوئی پابندی نہیں، خدیجہ پہ آج کوئی پابندی نہیں ہے۔ پیسہ اتنا ہے کہ خود مختار ہیں، سارے عرب معاشرے میں سب سے بڑی بزنس مین ہیں۔ باپ سر پہ نہیں، خامن سر پہ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن خدیجہ کیا کرتی ہیں؟ اپنی سیکرٹری، دوست، سہیلی نفیسہ کو بھیجتی ہیں کہ جاؤ جا کے پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ نفیسہ آتی ہیں، پوچھتی ہیں اللہ کے رسول سے کہ ایک عورت ہے، وہ نکاح کرنا چاہتی ہے، حسب نسب بھی اعلیٰ ہے، خاندان بھی اعلیٰ ہے، اور کریکٹر اور کردار کے تو کیا ہی کہنے، اور مالدار بھی ہے، تو کیا آپ نکاح کر لیں گے؟ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ بھئی کون ہے جو مجھ سے نکاح کرے گا؟ میں تو اتنا مالدار نہیں ہوں، میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے۔ تو نفیسہ کہتی ہیں وہ خدیجہ بنت خویلد ہیں جو آپ سے نکاح کی خواہش مند ہیں۔ آج کا نوجوان ذرا 1 منٹ کے لیے رک کے یہاں پہ سوچے، آج کے ماں باپ 1 منٹ کے لیے رک کے یہاں پہ سوچیں کہ اگر ان کے سامنے ایسے رشتے کی آفر ہو تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی کسی کو نہیں بتاؤ، استخارہ بھی ہو گیا ہے، استخارہ بھی ٹھیک آ گیا ہے، سارے معاملات بھی ٹھیک ہیں، بس آن دیو، رشتہ ہون دیو، استخارہ ٹھیک ہے۔ لیکن خدیجہ میرے نبی کے اندر کیا دیکھ رہی تھی؟ کردار دیکھ رہی تھی، کریکٹر دیکھ رہی تھی، اور اسی کردار اور کریکٹر کی وجہ سے انہوں نے آپ کو اپنا مال تجارت دیا۔ میرے اور آپ کے نبی کا جواب کیا ہے؟ باپ سر پہ نہیں، ماں بھی نہیں، 25 سال کے ہو گئے ہیں، خوبرو ہیں، تندرست و توانا ہیں، اور ایسے خوبرو ہیں کہ آپ جیسا خوبرو کوئی نہیں۔ اب یستسقى الغمام بوجهه، ہائے ہائے ہائے۔ ابو طالب نے آپ کی شان میں کیا خوبصورت کہا ایسے چٹے گورے ہیں کہ اگر آپ کا چہرہ بادلوں کو دکھا دیا جائے تو بادل برسنے لگتے ہیں۔ وہ اب یستسقى الغمام بوجهه۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ نفیسہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں، میں تو اپنے چچا ابو طالب سے پوچھوں گا تو فیصلہ کروں گا، چچا ابو طالب سے پوچھوں گا تو فیصلہ کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا، نوجوانوں کو تو پکی بات ہے پتہ ہوگی، وہ لاہور یونیورسٹی کے اندر ایک لڑکی نے لڑکے کو پرپوز کیا تھا، مجمع لگا ہوا تھا، تالیاں بج رہی تھی کہ واہ واہ واہ، اس نے گھٹنا ٹیک کے لڑکے کو پرپوز کر دیا ہے، ماں باپ بھی مان گئے ہیں، شادی بھی ہو گئی ہے۔ لیکن پتہ بعد میں کیا ہوا تھا؟ وہ لڑکا نشہ کرتا تھا، اس نے اس کو 2 وقت کا کھانا نہیں دیا، طلاق ہو گئی، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر رہنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے نوجوان مرد، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ان کی جو چاہت ہوتی ہے، ان کے اندر جو پرپوز کرنے کی خواہش ہوتی ہے، یہ کریکٹر کے بیس پہ نہیں ہوتی، یہ جذبات کے بیس پہ ہوتی ہے، یہ جذبات کے بیس پہ ہوتی ہے۔ نوجوانوں سمجھو اس بات کو
نوجوانوں سمجھو اس بات کو، خواتین بیٹیوں کو یہ بتائیں، یہ سمجھیں اس بات کو، آپ کو حق دیا ہے اللہ نے، اپنی خواہش رکھ سکتے ہیں، بس خواہش رکھ سکتے ہیں، پہلے ناجائز محبتیں کرو، پہلے خفیہ طریقے سے چیٹ کرو، پہلے خفیہ دوستیاں رکھو، اور جب جذبات بالکل عروج پہ چلے جائیں پھر کہو ابا سے اماں سے کہ کرنا ہے تو کرو، نہیں تو ہم خود کر لیں گے۔ یہ نہ کریں۔ میرے نبی ابو طالب اپنے چچا کو لے کے آ رہی ہیں، 25 سال کے نوجوان ہیں، تو ابو طالب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، رشتہ تو اچھا ہے، کردار کریکٹر بھی اچھا ہے، اب نکاح کی تقریب ہونے لگتی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ، ابو طالب کے ساتھ، حضرت حمزہ کے ساتھ آتے ہیں، اور دوسری طرف سے حضرت خدیجہ اپنے چچا کو بلاتی ہیں، عامر بن اسد کو بلاتی ہیں۔ 40 سال کی خاتون ہے، دو خامین پہلے فوت ہو گئے ہیں، لیکن بڑوں کے بغیر نہیں چلتی، بڑوں کے بغیر نہیں چلتی۔ اور بڑا کون ہے؟ چچا بڑا ہے، باپ بھی سر پہ نہیں ہے، اور دوسرے چچا زادہ ورقہ بن نوفل، ان کو بلاتی ہیں۔ تو ابو طالب بتاتی ہیں ہمارا خاندان ایسا ہے، اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے، تو میں اپنے بھتیجے کا خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ادھر سے عامر بن اسد ایکسیپٹ کرتے ہیں، عامر بن اسد ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ حیا ہے، پاکدامنی ہے، عفت ہے۔ آج کی عورت کہتی ہے کہ مجھے سامنے بٹھاؤ، کیمرے کے سامنے ایکسیپٹ ہوگا کہ میں نے کیا کہ نہیں کیا۔ خدیجہ کہتی ہیں کہ میں ایسی حیادار ہوں، پاک دامن ہوں، ابھی کوئی نبوت نہیں آئی، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، اور خدیجہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی اسلام نہیں ہے، دین کی روشنی نہیں ہے، لیکن میرے اندر عفت پاک دامنی کی روشنی ایسے ہے کہ میری طرف سے میرے چچا قبول کریں گے۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق 20 جوان اونٹ حق مہر کے طور پہ دیتے ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق 15 تولے سونا حق مہر میں لکھوا دیتے ہیں۔ 25 سال کا نوجوان، آج کا 25 سال کا نوجوان صبح یونیورسٹی جانے لگتا ہے تو سر کھجاتا ہوا ابا سے کہتا ہے ابا جی پیٹرول کے پیسے، اگلے دن سر کھجاتا ہوا جاتا ہے ابا جی خرچہ، اگلے دن آتا ہے ابا جی بوچر۔ 25 سال کا نوجوان، اور جب اس کی شادی ہونے لگتی ہے ابا کے خرچے پہ، سب کچھ ابا نے کر کے دینا ہے، سارا کچھ باپ نے کر کے دینا ہے، کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں جو اس نے کیا ہے۔ اور پھر خرافات پہ خرافات، گاڑی رینٹ پہ لینی ہے 10-20 ہزار روپے میں، اور اس کے ساتھ شیروانی سلوانی ہے 30-40 ہزار روپے میں، ڈینٹنگ پینٹنگ منہ پہ کروانی ہے 25-30 تو لڑکوں کا بھی لے ہی لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد حق مہر کی باری آئے گی، 32 روپے حق مہر لکھ دیں، شرعی حق مہر لکھ دیں۔ تم کیسے نوجوان ہو، کہاں چلی گئی تمہاری غیرت، اور کہاں چلے گئی ایسے تھوڑا حق مہر لکھوانے والے لڑکے کے ماں باپ کی غیرت کہ جو 5-5 ہزار 10-10 ہزار حق مہر لکھوا رہے ہیں۔ میرے نبی کا کردار دیکھیے، کریکٹر دیکھیے، 25 سال کے ہیں اور 15 تولے سونا حق مہر کا عوض، اور دوسری روایت کے مطابق 20 جوان اونٹ، 5 سال کا اونٹ جوان ہوتا ہے جو ہم قربانی پہ کرتے ہیں، اس سے چھوٹا قربانی میں نہیں لگتا، میرے اور آپ کے نبی حق مہر کے طور پہ وہ دے رہے ہیں۔ کردار کریکٹر کیسا اعلیٰ ہے، کردار کریکٹر کی بیس پہ رشتے ہو رہے ہیں۔ اب رشتہ ہو گیا ہے، خدیجہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ یہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے آپ کے کردار پہ پورا اعتماد ہے، آپ جیسا کریکٹر کسی کا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ آپ چلیے، ہاتھ پکڑتی ہیں اور مسجد حرام کے اندر آتی ہیں، اور خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے سارے کے سارے معزز شرفاء اور سرداران کو مخاطب کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سارے کے سارے گواہ ہو جاؤ، میرا جتنا پیسہ ہے آج کے بعد میرے خامن کا ہے، میرا جتنا مال ہے آج کے بعد محمد کا ہے۔ تو میرا اور آپ کا رب یہی کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ ایک لمبی ہسٹری ہے اس آیت کے پیچھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ نے محنت نہیں کی، اللہ نے اپنے فضل سے اتنا پیسہ آپ کو دیا کہ آپ پورے عرب میں، پورے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار بن گئے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کے پاس جب پیسہ آیا تو پھر لگا کیسے اور کہاں پہ لگا؟ آج یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کا وہ سارا پیسہ دین کی اشاعت میں لگ گیا، اور پھر آپ ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے،
ویسے ہی ہو گئے، سارا پیسہ لگا دیا۔ اور خدیجہ کے کردار کو سلام ہے، خدیجہ کے کردار کو سلام ہے، اس نے سارا دے دیا اور اف تک نہ کیا۔ میرے نبی نے سارا خرچ کر دیا، اف تک نہ کیا، اور سب کچھ دے کے اب خدیجہ میرے اور آپ کے نبی کا کھانا بھی لا رہی ہیں، میرے اور آپ کے نبی کی خدمت بھی کر رہی ہیں۔ اتنے میں 15 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے۔ اب اعلان نبوت کا وقت آنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی طرح کے خواب دیکھنے لگے۔ اب آپ جیسے خواب دیکھتے بڑے پریشان کہ ایسے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ جیسے میں نے کبھی دیکھے نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو آ کے سناتے ہیں اپنا خواب؟ خدیجہ کو سناتے ہیں۔ کہف امن و امان، جیسے امام احمد اعلیٰ رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب کہف کو اس غار میں جا کے پناہ ملی تھی، میرے نبی کو سارے جہاں کی ٹینشنیں ہوتی تھی، خدیجہ کے پاس آ کے پناہ ملا کرتی تھی۔ ایسا کردار، ایسا کریکٹر خدیجہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، کیا خوبصورت کا ایسا حق ادا کیا، رفاقت کا ایسا حق ادا کیا، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول گھبرائے ہوئے گھر آئے پریشان، خدیجہ میں نے کچھ ایسا دیکھا جو آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ پوچھا کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بہت بڑا اس کا قد ہے، سر آسمان پہ لگ رہا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، پاؤں زمین سے نیچے تک جا رہے ہیں۔ میں گھبرا گیا ہوں، زمبیلونی زمبیلونی، چادر دے دو، لحاف دے دو، کمبل دے دو۔ خدیجہ کیا کرتی ہیں؟ چادر دیتی ہیں، لحاف دیتی ہیں، کمبل دیتی ہیں۔ بخار میرے نبی کو ہو جاتا ہے، جب آپ تھوڑا سا بیدار ہوتے ہیں، طبیعت بہتر ہوتی ہے تو پوچھتی ہیں کیا ہوا، تو آپ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے ہوا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے نبی کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں۔ آگے لمبا واقعہ ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول گھر پہ ہیں، ایک دوسرا موقع آ گیا، پھر آپ جبریل امین کو دیکھتے ہیں۔ جب جبریل امین کو دیکھا پھر گھبرا گئے۔ خدیجہ مجھے وہ نظر آ رہا ہے، کون نظر آ رہا ہے؟ جس کو میں پہلے دیکھا کرتا تھا۔ تو خدیجہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، آپ کے دائیں طرف آ کے بیٹھتی ہیں، پوچھتی ہیں اب نظر آ رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں بالکل نظر آ رہا ہے۔ بائیں طرف بیٹھتی ہیں، نظر آ رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں بالکل نظر آ رہا ہے۔ پھر کیا کرتی ہیں خدیجہ کیا کرتی ہیں؟ اپنا دوپٹہ اتارتی ہیں اور میرے اور آپ کے نبی کو آغوش محبت میں لے لیتی ہیں اور لے کے پوچھتی ہیں اب نظر آ رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اب نظر نہیں آ رہا۔ تو خدیجہ کہتی ہیں وہ فرشتہ تھا جو میرے سر سے دوپٹہ اترنے کی حیا کی وجہ سے چلا گیا ہے، وہ کوئی جن نہیں تھا۔ آج کی عورت اسلام آباد کے اندر پلے کارڈ اٹھا کے کہتی ہے دوپٹہ اتنا پسند ہے تو آنکھوں پہ باندھ لو، اور جو نہیں بھی کہتی اس کے سوٹ کے ساتھ دوپٹہ کہاں آ رہا ہے؟ اس کا دوپٹہ یا ہے نہیں، 2 پیس لے رہی ہے، یا اس کا دوپٹہ گلے کے اندر ہے۔ خدیجہ کو پتا ہے کہ فرشتے بھی دوپٹے سے حیا کرتے ہیں۔ خدیجہ کو پتا ہے کہ اس دوپٹے کی ویلیو اور قدر اللہ کے نزدیک کتنی ہے۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی اسلام کی روشنی نہیں ہے، لیکن کردار اور کریکٹر جب اندر ہوتا ہے تو وہ نبوت کے بغیر بھی لوگوں کو ہدایت ہی پہ لاتا ہے، وہ کبھی غلط راستے پہ نہیں لے کے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے وہ تسلی دی۔ پھر کسی اور موقع پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اللہ کے رسول پھر گھبرائے ہوئے آئے، دسرونی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیتی ہیں۔ سارے جہاں سے ٹینشن لے کے آپ گھر کے اندر آیا کرتے تھے، اور خدیجہ وہ وفا شعار تھی، وہ غم گسار تھی، ایسی بیوی تھی کہ وہ ساری ٹینشنیں آپ کی دور کر دیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آج یہ کردار ہماری بیویوں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری بیویوں کے پاس یہ وفا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ کردار ہم نے ان کو سکھایا نہیں، یہ کردار ماؤں نے بتایا نہیں، اور یہ وفا شعاری یہ ان کی ماؤں نے انہیں سکھائی نہیں، تو ان کے پاس کیسے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر پہ ہوتے ہیں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتی ہیں، سوتیلی ماں ہیں، اور سوتیلی ماں بھی کیسی ہیں؟ ایسی سوتیلی ماں ہیں جنہوں نے صرف دودھ پلایا ہے، فیڈ کروایا ہے۔ تو اللہ کے رسول خدیجہ کو کہتے ہیں خدیجہ میری سوتیلی ماں آئی ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، آج سگی ماؤں کو برداشت نہیں کرتی، آج بیویاں سگی ماؤں کو برداشت نہیں کرتی، جن ماؤں نے اس جوان کو پالا، جس باپ نے اتنا خرچ دیا، جس باپ نے اس قابل بنایا کہ آج پاؤں پہ کھڑے ہیں، آج کھانے کو 4 ٹکڑے ہیں، اس ماں کو، اس باپ کو عورت برداشت نہیں کرتی۔ اور بے غیرت ہے وہ لڑکا جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے الگ ہو جائے،
اور 1000 دفعہ بے غیرت ہے جو اپنے ماں باپ کی اپنی بیویوں کے سامنے تذلیل کرے۔ خدیجہ کا کردار دیکھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا اعلیٰ کردار، ایسا اعلیٰ کہ آپ یقین کیجئے کہ میرے لیے بیان کرنا مشکل ہے، اتنا میں ایموشنل ہو چکا ہوں کہ خدیجہ کہتی ہیں کہ آئیے، اماں کو بٹھاتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، تواضع کرتی ہیں، اور سوتیلی ماں میرے نبی کی جانے لگتی ہیں تو خدیجہ 30 بکریاں 2 اونٹ دے کے بیچتی ہیں۔ آج اس کردار کو کون سنائے گا، کون بیان کرے گا؟ نوجوان مسجد میں نہیں آتا، عورت مسجد میں نہیں آتی، یہ 6 گھنٹے جاب پہ لگا دیتے ہیں، 8 گھنٹے کھڑے ہو کے لگا دیتے ہیں، عورت 4 گھنٹے کچن میں لگا دیتی ہے، لیکن یہ مسجد میں نہیں آتی۔ آپ یاد رکھیے، میری بات آج لکھ لیجئے، آج لکھ لیجئے، آج لکھ لیجئے کہ جو نوجوان مسجد میں نہیں آئے گا، جو عورت مسجد کے اندر نہیں آئے گی، اسے دنیا بھر کی گمراہی اور ذلت تو مل سکتی ہے، نہ عزت مل سکتی ہے، نہ ہدایت مل سکتی ہے۔ یہ لکھی ہوئی بات ہے، یہ اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ اگر ہدایت ملنی ہوتی تو اللہ اپنے پیغمبر کو مسجد میں نہ بٹھاتے، کسی اچھے آفس کے اندر بٹھاتے۔ اگر ہدایت مسجد کے باہر کہیں سے ملنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ایک عالی شان بلڈنگ بنا کے دیتے، پلازا کھڑا کر کے دیتے، اس میں کلاس رومز ہوتے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بٹھاتے اور کہتے ٹھیک ہے جی، یہ پہلا سیکشن ہے، یہ دوسرا سیکشن ہے، ہدایت اس مسجد سے ملنی ہے، کردار کریکٹر کی بات اس مسجد سے ہونی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتیلی ماں آتی ہیں، اور پھر وقت گزرتا ہے، اللہ کے نبی خلوتوں میں جاتے ہیں، اور کیسی خلوتیں، وہ غار حرا کی خلوت۔ آج کتنے ایسے ہیں جو 10 دفعہ عمرے پہ گئے ہوں گے، کئی دفعہ حج پہ گئے ہوں گے، لیکن غار حرا پہ 1 دفعہ چڑھے ہوں گے، یہ چڑھا نہیں جاتا ہے، اب تو سیڑھیاں بن گئی ہیں، راستے بن گئے ہیں، چڑھا نہیں جاتا۔ میرے اور آپ کے نبی چڑھ کے جاتے تھے، جب لائٹ نہیں ہوتی تھی، روشنی نہیں ہوتی تھی، 1-2 گھنٹے کے لیے نہیں جاتے تھے، 2-2 مہینے کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہاں جاتے کس لالچ میں تھے کہ وہ تنہائی ہے، وہ یکسوئی ہے، جہاں میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف کیا ہے، میں ہوں، میرا رب ہے، سامنے دور سے بیت اللہ نظر آتا ہے اور اللہ اللہ ہوتی ہے۔ اور ان حالات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں کھانا تیار کرتی ہیں، میرے اور آپ کے نبی کو اس غار میں جا کے دے کے آتی ہیں، اور کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں کہ پہلے تو میں اتنے اعلیٰ گھر سے آئی تھی، اتنے بڑے خاندان کی تھی، اور آج میں کن حالات کے اندر ہوں، میں نے تو اس گھر کے اندر آ کے کوئی سکھ نہیں دیکھا ہے۔ بیویوں کو جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر کوئی 2 دن کھا لیا ہے، ایک دفعہ برگر نہ ملے تو وہ سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی ہیں، منہ بنا کے پھرتی رہتی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 کنیزیں گھر پہ ہوا کرتی تھی، 20 خادمائیں گھر پہ ہوا کرتی تھی، میرے اور آپ کے نبی کی خدمت کر رہی ہیں، اور ایک دفعہ چھت پہ کھڑی ہیں، عرب کی دھوپ جانتے ہیں کتنی سخت دھوپ ہوتی ہے، تپش ہے، ادھر سے اللہ کے رسول آ رہے ہیں، تو ساتھ کی پڑوسن کہتی ہے خدیجہ نیچے چلی جاؤ، انہوں نے گھر ہی آنا ہے، کہیں اور تو نہیں جانا۔ خدیجہ کہتی ہیں کہ اگر میرا محبوب دھوپ کی تپش برداشت کر رہا ہے تو اس کی محبوبہ کیوں نہ کرے؟ سبحان اللہ، یہ کائنات کے محبوب تھے میرے پیغمبر، اور میرے پیغمبر کی محبوبہ تھی سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایسی زبردست خاتون تھی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، جبریل آتے ہیں، اور جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، کھانا ٹرے میں سجایا ہوا ہے، لا رہی ہیں، انہیں بتائیے اللہ خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے، جبریل خدیجہ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ خدیجہ آتی ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ کی طرف سے خدیجہ تمہیں سلام آیا ہے، جبریل بھی تمہیں سلام کہتے ہیں، اور خدیجہ میری طرف سے بھی تمہیں سلام ہے۔ خدیجہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ هو السلام، اللہ تو سلامتیوں والا ہے، سلامتیاں دینے والا ہے، اور میری طرف سے جبریل کو بھی سلام، اور آپ تو میرے سرتاج ہیں، آپ کو بھی سلام۔ آج کی وہ عورت جو پلے کارڈ اٹھا کے کہتی ہے اپنا کھانا خود گرم کر لو، آج وہ دیکھیں خدیجہ کے کردار کو، خدیجہ دونوں جہانوں کے سرداروں کے لیے ٹرے سجا کے لا رہی ہے اور کھانا پیش کر رہی ہے، اور اللہ اسی حالت میں سلام بھیج رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے، یہ اعلان ہے، یہ پیغام ہے، یہ اعلان ہے کہ اگر خاندان درست ہوگا، اگر بیوی خامن کی خدمت کرے گی تو یہی اس کے لیے جنت کا راستہ ہے، یہی اس کے لیے عزت کا راستہ ہے، یہی اس کے لیے کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ نے واضح طور پہ فرمایا صحابیات کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرد اتنے بہادر جا کے گردنیں کٹاتے ہیں، اور کسی کی گردن نہ کٹے تو وہ زخمی ہو کے آتا ہے، حکم ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے، چل دیتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی کوئی جہاد ہونا چاہیے، ہم بھی اللہ کے راستے کے اندر جائیں، جہاد کریں، لڑیں، دشمن سے مقابلہ کریں۔ ہمارے اندر بھی اللہ نے بڑی بہادری رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا گھر کا کام کاج، تمہارا گھر کا چکلا بیلنا اٹھانا، تمہارا گھر کا جھاڑو اٹھانا، پوچھا لگانا، یہ مردوں کی گردنیں کٹوانے کے برابر ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی نے کہا۔ صرف یہ ایک راستہ ہے معاشرے کو پاک کرنے کا۔ آج کی عورت کہتی ہے کہ مجھے بس آزاد کر دیا جائے۔ آزادی کس لیے چاہ رہی ہے، کس لیے مانگتی ہے؟ آزادی اس لیے مانگتی ہے کہ اس آزادی کے پیچھے زنا ہے، اس کے پیچھے ڈرگز ہیں، اس کے پیچھے ہر رات نئے بستر ہیں، اس کے پیچھے اور بڑی خرافات ہیں۔ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی خواتین کو یہ کردار کون سمجھائے گا؟ وہ بھی مسلمان ہیں، قابل ترس ہیں، قابل رحم ہیں، جن کو میرے نبی کی زندگی بتائی نہیں گئی، جنہیں میرے نبی کی زندگی پہنچائی نہیں۔ اور مجرم کون ہے؟ مجرم ان کے ماں باپ ہیں۔ مجرم کون ہیں؟ ان کے ماں باپ ہیں۔ کون مجرم ہیں؟ ان کے ماں باپ ہیں۔ ان کے ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ مسجد کے ساتھ جڑتے، خدیجہ کا کردار انہیں پڑھاتے۔ ان کے ماں باپ کی ذمہ داری تھی وہ میرے اور آپ کے نبی کا کریکٹر اور کردار دکھاتے۔ اور پھر قربان چاہیے، قربان چاہیے میرے اور آپ کے نبی پر۔ ہزار دفعہ ماں باپ ہمارے قربان، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں قربان میرے اور آپ کے نبی پر، میرے اور آپ کے نبی کے جوتے پر، آپ کی خاک پر۔ ایسی وفاداری آپ نے بھی دکھائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ کا تذکرہ کرتے تو بس کرتے ہی جاتے تھے، پھر رکتے نہیں تھے۔ جب خدیجہ کے لیے استغفار کرتے تو کرتے ہی جاتے تھے، رکتے نہیں تھے۔ گھر میں بکری ذبح ہوتی تو آپ کہتے ہیں کہ عائشہ اس کے ٹکڑے کرو اور ٹکڑے کر کے مجھے دو، خدیجہ کی سہیلیوں کو دینا ہے۔ خدیجہ کو تو گزرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن فرماتی ہیں کہ آپ خدیجہ کا تذکرہ کرتے۔ ایک دفعہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کو اس سے بہتر بیویاں دے دی، جوان ہیں، خوبرو ہیں اور بڑے خاندانوں سے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کا پارا ہائی ہو گیا، جلال میں آ گئے، اور ایسا غصہ تھا کہ میں نے دل میں کہا کہ اللہ آج غصہ ختم ہو جائے، آج کے بعد نہیں میں یہ بات کروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری تھی، تو کہا کہ اس سے بہتر اللہ نے مجھے کوئی بیوی نہیں دی ہے۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی، جب لوگوں نے میرا کفر کیا خدیجہ مجھ پہ ایمان لائی تھی، جب لوگ مجھے اپنا مال پیسہ نہیں دیتے تھے خدیجہ مجھے اپنا مال پیسہ دیا کرتی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری اولاد خدیجہ سے ہے۔ آج کی عورت پلے کارڈ اٹھاتی ہے اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین تھوڑی ہوں، یہ پلے کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کا فخر کیا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ میری ساری اولاد خدیجہ سے ہوئی ہے، تو میرے لیے اس سے بہتر بیوی کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کو پھر آپ نے کہا انی رزقت حبھا، اے عائشہ مجھے خدیجہ کی محبت اللہ نے خاص طور پہ عنایت کی ہے، عطا کی ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا، اور صحابہ فرماتے ہیں کئی ہفتے تک آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہی نہیں آئی۔ خدیجہ کے جانے کا اتنا دکھ تھا، اتنا درد تھا۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جھنڈا گاڑنا ہے فتح کا، کس جگہ پہ گاڑیں؟ تو آپ نے کہا جہاں خدیجہ کی قبر ہے وہاں اس کے قریب جھنڈا گاڑ دو، تاکہ پرانی یادیں بھی تازہ ہو جائیں اور پتہ لگے کہ اس امت کی سب سے بڑی محسنہ کون تھی، اس امت کی سب سے بڑی صدیقہ طیبہ طاہرہ کون تھی۔ آج ہمارے سورس تبدیل ہو گئے ہیں، ہمارے نالج کے، ہمارے علم کے۔ ہم نے اپنا نالج کا سورس سوشل میڈیا کو بنا لیا، سوشل میڈیا کو ہم نے اپنے نالج کا سورس بنا لیا، سورس بدل گیا ہے۔ آج ہم نے اپنے لیے رول ماڈل ایکٹر اور ایکٹریس کو بنا لیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جس کردار کے لوگوں کو ہم اپنا رول ماڈل بنائیں گے پھر ساری چیزیں وہیں سے آئیں گی نا۔
پھر ساری چیزیں وہیں سے آئیں گی، اخلاق بھی وہیں سے آئے گا، کردار بھی وہیں سے آئے گا، اور ان کے پاس نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ کریکٹر ہے، نہ پیورٹی ہے، نہ کیئرنگ ہے، نہ لوننگ ہے، ان کے پاس صرف ایک چیز ہے اور وہ پیسے کا دھوکہ ہے، صرف پیسے کا دھوکہ ہے۔ اور آج ہم اس دھوکے کے اندر بہتے چلے جا رہے ہیں۔ آئیے اپنی بیٹیوں کو خدیجہ کی زندگی پڑھائیں، آئیے اپنے بیٹوں کو اپنے نبی کی جوانی پڑھائیں اور ان کو پتہ چلے کہ جوان کیسا ہونا چاہیے، بیٹیوں کو پتہ چلے کہ بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔